مشکور ہوں کہ آج یہاں پہ ایک عظیم و شان شمولیتی پروگرام منعقد کیا. میں تمام شامل ہونے دوستوں کو خوش آمدید کہوں گا اور یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ سریاب میں پاکستان نیشنل پارٹی کو وسعت ملے. میں حاجی فاروق شاہ صاحب کی اور ان کے تمام دوستوں کی مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے محنت کی اور ان دوستوں کو شامل کیا. ساتھیوں دوستوں نے کافی باتیں کی. میں آپ دوستوں کے سامنے مختصر یہی رکھوں گا کہ بلوچستان ہم سب کا ہے, بلوچستان ہر رہنے والے کا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے بچے ہیں, جو ہماری عوام ہے, اس کے کچھ حقوق ہیں جن کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. نیشنل پارٹی نے ہر وقت عوام کی خدمت کی ہے, چاہے 93 میں رہا ہے یا 2013 میں ہم نے عوام کی خدمت کی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان میں سر دست جو ایک مشرف کا آگ لگا ہوا ہے اس کو بجھانے کے لیے جب ہمیں اقتدار ملا تو ہم نے مذاکرات شروع کی. ہم نے یہاں پہ بلٹ ریڈ باڈیز کو کم کی, ہم نے ان کو کاہل کیا عسکری اور فوجی قیادت کو کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا حل بندوق نہیں ہے, ٹیبل پہ آ کے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اور میں ایمانداری سے کہوں گا کہ اگر سریاب کے عوام نے نیشنل پارٹی کے حق میں رائے دی تو ہم نے پہلے جو کردار ادا کی تھی مذاکرات کا, ہم اس مذاکرات کو آگے لے جائیں گے. دوستو, میری تعلق رہا ہے سریاب سے کوئی 30-35 سال پہلے, جب میں سائنس کالج میں 1974 میں پڑھتا تھا, اور جب بھی ہمیں مشکل حالات ہوتے تھے یعنی مار کٹائی اور ہمارے گرفتاریوں کے وارنٹ ہوتے تو ہمارے چھپنے کا جگہ جو ہے نا سریاب ہی تھا اور ہم یہیں پہ چھپتے تھے. تو میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا حق ہم پہ ہے. آج ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ جب بھی میں سریاب روڈ پہ گزرتا ہوں تو مجھے شرم آ جاتا ہے کہ اتنی بڑی پروجیکٹ اتنے سالوں کے باوجود ہی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. 4 سال ہو گیا ہے, نہ سبزل روڈ کمپلیٹ ہوا ہے, نہ کمبرانی روڈ کمپلیٹ ہوا ہے. میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, صرف تربت کے 11 روڈ, 2 سیوریج اور ڈرینیج سسٹم صرف 1.5 لاکھ میں ہم نے 2.5 سال میں مکمل کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے سریاب روڈ ابھی تک مکمل نہیں ہو رہا ہے. کیوں مکمل نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ ہیں خدمت کی بجائے ان لوگوں نے اپنا ایجنڈا چینج کیا ہے. میں ذاتی صورت میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا ہوں, میں صرف آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ سریاب کی عوام نیشنل پارٹی کے حق میں اپنی رائے دے دیں. اگر یہاں اسکولز, روڈز, واٹر سپلائیز یا آپ کے دوسرے مشکلات ہیں چاہے بے روزگاری کے ہوں, ہم ان کو اگر ختم نہیں کریں گے تو کم از کم کر سکیں گے. میں اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پارٹی نے جو ہم نے نعرہ دی ہے ساحل اور وسائل کی رکھوالی کی, ہم اس پہ قائم ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں جو بلوچ, پختون, پنجابی, سندھی, سرائکی رہتے ہیں, یہ ایک کثیر قومی ریاست ہے
ان کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی کی ضرورت ہے. آج ہمارے پارلیمنٹ سردار اور نوابوں سے بھرا ہوا ہے. آؤ اس کو ہم حقیقی سیاسی کارکنوں سے بھر دیں گے, پھر میں دیکھوں گا کہ کیسے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. دوستوں, جیسے میرے دوستوں نے کہا, ہم نے ہر وقت کوشش کی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو وہ نعرہ دے دیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم میر غوث بخش میزنجو کے پیروکار ہیں, ہم میر حاصل خان اور مولا بخش دشتی کے پیروکار ہیں. لہذا ہم وہ نعرہ نہیں دیں گے جو اپوزیشن میں کوئی اور ہو اور اقتدار میں کوئی اور ہو. ہمارا ایک ہی روپ ہے, جو اقتدار میں بھی ہوں گے وہی روپ ہے, جو اپوزیشن میں بھی ہوں گے وہی روپ ہے. میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں, جو لوگ بلوچستان کی تاریخ میں اس طرح کا گورنمنٹ کبھی نہیں ہوا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سرکاری افسران کہہ رہے ہیں. قوم پرستوں نے کبھی نوکریاں نہیں بیچی. میں 30-35 سال سے اس پارلیمنٹ میں ہوں, لیکن اب کی بار کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم پہ ضرور کسی کو نوکری نہیں ملی, لیکن 93-96 میں ہم نے بے تحاشا لوگوں کو اسی سریاب میں وحید بلوچ کے ذریعے, میں نے یہ نہیں دیکھا وہ میرے پارٹی کا نہیں ہے, میں نے یہاں پہ بے شمار لوگوں کو نوکریاں دی. آج بھی 2013 میں جو کوئٹے کے دوستوں نے, جیسے میرے پریزیڈنٹ حاجی صاحب نے کہا, یہاں ہم نے جو پیکیج دی وہ ہم نے اس لیے دی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئٹے کے وہ جو پرانے باسی ہیں, چاہے سریاب ہو, پشتون آباد ہو, یا دوسرے جو ہے نا ہزارہ جات کے علاقے ہوں, تو ہم نے وہاں پیکیج دی ہیں. اور میں آپ سے یہ وعدہ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے نیشنل پارٹی کے حق میں ووٹ دی, نیشنل پارٹی کے دوستوں کو آپ نے کامیاب کروایا, تو یہ تمام مشکلات کے ذمہ دار ہم ہوں گے کہ ہم ان کو حل کریں گے. اگر ہم نے حل نہیں کی تو ہم آپ کے ساتھ خیانت کریں گے. پھر آج بہت سے دوست ہوں گے, میں ایک بار پھر اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں. آج میرے حلقے میں گرلز اسکول کی کمی نہیں ہے, بوائے اسکول کی کمی نہیں ہے, روڈز کی کمی نہیں ہے, یونیورسٹی اور میڈیکل کالج کی کمی نہیں ہے. یہی کالجز ہم نے دوسرے علاقوں کو بھی دی ہے, لیکن وہ ہم بنے نہیں. آج تربت کیوں بلوچستان میں نمبر 1 پہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں کی قیادت عوامی لوگوں کے ساتھ تھا, نیشنل پارٹی کے دوستوں کے ساتھ تھا, BSO کے تربیت یافتہ کیڈر کے پاس تھا. آج بھی اگر سریاب کے دوست اس مینڈیٹ کو ہمارے حق میں دے دیں, اور یہاں پہ اگر آپ نے محسوس کی جو کوئی نوکری کسی نے بیچا, تو آپ میری گریبان کو پکڑ لیں اور میں آپ کو جواب دے ہوں گا, میں پھر اس کی گریبان کو پکڑ لوں گا. میں ایسی باتیں نہیں کرتا ہوں, میں جذباتی آدمی نہیں ہوں, لیکن ہم اس بلوچستان کے دھرتی کے رکھوالے ہیں. بڑی بڑی باتیں ہم پہ کی کہ جی ریکارڈک بیچ دیا, گوادر بیچ دی, تو ریکارڈک تو میرے زمانے میں دنیا اور جہان کے مجھے آفر ملے, تو میں نے کہا ریکارڈک تو دور کی بات ہے, اگر میں نے بلوچستان کا ایک پتھر بھی بیچا ہے, آپ آ کے میرے مرنے کے بعد بھی آپ مجھ سے یہ حساب لے سکتے ہیں, کیونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں. میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں, مجھے عوام نے ووٹ دی ہے, میرے دوستوں نے ووٹ دی ہے. میں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ریکارڈک کس نے بیچا, کہ ریکارڈک تو ابھی بک گیا. ابھی پوچھیں کہ کون تھے اس میٹنگ میں. مجھے تو 10 دفعہ کہا کہ آپ آ جائیں, میں نے کہا میں نہیں آؤں گا. مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا بدماشی کی ہے اس ریکارڈک کے ساتھ. یہی صدر کی دستخط میں نے نہیں کی, PPL کی دستخط میں نے نہیں کی, لیکن جس دن میں گیا دوسرے دن اس پہ دستخط ہوئی. تو میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں
سریاب کے عوام سے گزارش کرتا ہوں، آپ خدا را جذباتی نعروں پہ نہیں جائیں، کیونکہ میرا تجربہ ہے، میں معذرت کے ساتھ یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 40 سال سریاب میں گزارا ہے، 35 سال میں نے کم از کم پولی ٹیکنک اور ڈگری کا اس میں سائنس کالج میں رہا ہوں، لیکن میں رہتا تھا پولی ٹیکنک میں۔ آپ سریاب کے دوستوں کو جذباتی نعروں سے بڑا پیار آتا ہے، خدا را جذباتی نعروں پہ نہیں جاؤ، جو آپ کو عقل اور شعور کی باتیں بتائے گا اس پہ جائیں۔ جذباتی کرنا مشکل نہیں ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اب جب کریں گے نہیں، جب آپ کے ہاتھ میں ہوگا آپ نہیں کریں گے، جب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو آپ پارسا ہوں گے۔ تو میں ایک بار پھر وہ تمام آنے والے اپنے خواتین بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اور جن دوستوں نے محنت کی ہے ان کو شامل کرنے کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوستوں سے میری یہی گزارش ہے کہ پارٹی عوام کو جوڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن جب ایک دفعہ جڑ گیا تو پھر وہ ٹوٹے گا نہیں۔ آج بلوچستان کے عوام سے پرسنٹ نیشنل پارٹی کو دیکھ رہا ہے، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں 2.5 مہینے سے کوئٹے میں نہیں ہوں، 2.5 مہینے سے 23 جولائی سے میں یہاں نکلا ہوں، میں ہر جگہ پہ جا رہا ہوں، وہاں پہ شمولیت ہی شمولیت ہے، ایون کراچی بھی ہو یا پنجاب ہو یا مکران ہو، جہاں پہ ہم جاتے ہیں روزانہ شمولیت ہے۔ یہ ہماری سچائی ہے، یہ ہماری سچائی ہے۔ بہت آسان تھا، جب میں وزیر اعلیٰ تھا تو مجھے جو ہے نا وہ ٹوکتے تھے کہ جی آپ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس تو آپ نے اس کو جو ہے نا لیاقت بازار بنا دیا ہے۔ میں نے کہا میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وزیر اعلیٰ عوام کی ہے، سرکار اور نواب کی نہیں ہے، جو وہاں پہ کسی عوام کو گھسنے نہیں دیتے۔ روزانہ 400 لوگ، 500 لوگ وہ آتے تھے اور ہمارے دوست ان کی خدمت کرتے تھے۔ آج بھی ہماری سب سے بڑی وہ خواہش ہے کہ بلوچستان کے پارلیمنٹ کو ہم عوامی گڑھ بنا دیں، جہاں ہر غریب جا سکے، ہر غریب کا بچہ جا سکے، تو تب ہم کہیں گے ہماری مرادیں برائے گی۔ میں آپ دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دفعہ آپ اگر نیشنل پارٹی کو کامیاب کریں گے تو ہم وہ تمام مشکلات جو سریاب کے عوام کے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو یہ گلہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنا نوکریاں بیچی، فلانا ٹیکا بیچا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پارٹی کے پاس ایک میکینزم ہے، ہم اس میکینزم کے ذریعے ہم اپنی جو بھی طریقہ کار ہوگی اس کو چلائیں گے۔ آخر میں آنے والوں کو خوش آمدید کہوں گا، اپنے دوستوں کو جن لوگوں نے خدمت کی ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج سے آپ کو، آپ کی کیبنٹ کو، فاروق جان کو اور تمام دوستوں کو، میں سب کے نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ اگر کوئی کم پڑ جائے، کیونکہ میں سب کو جانتا ہوں۔ تو اسی طرح اگر ہم جدوجہد کو جاری رکھیں گے تو نہ صرف کوئٹے میں بلکہ بلوچستان کے وہ علاقے جو نصیر آباد اور سپی ہیں، جو قبائلی اور جاگیردارانہ سماج ہے، ان میں بھی ہم اپنی نمائندگی لائیں گے۔ انہی گزارش کے ساتھ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ سر۔